السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ سے مخاطب ہیں اور یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ سورہ حج کا آخری حصہ چل رہا ہے، آخری رکوع کل ہی ذکر ہوا ہے۔ آج آیت نمبر 75 پڑھی گئی۔ کل جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں شرک کی برائی اللہ نے ایک مثال دے کر بیان کی کہ تمام وہ معبودان باطلہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں، سب مل کر اگر چاہیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے حلوے اور ان کے نظر و نیاز جو رکھی ہے اس میں سے کچھ کھا لیتی ہے، یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ جو اس قدر مجبور ہوں، جو اپنے نقصان کو دور نہ کر سکے اور اپنے کھانے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہ سکے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے بنیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسا اس کے قدر کا حق تھا۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست ہے، اللہ طاقتور ہے۔ اس کی طاقت، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی ساری مرادیں، تمنائیں، دعائیں مانگ لیں اور اللہ ان کو ان کے مانگنے کے مطابق پورا دے دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ جتنی فنگر کو اوشن میں ڈال کر نکالیں تو فنگر پر جو پانی آیا ہے اتنی کمی ہوئی ہے پانی میں، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے میں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اب یہ جو آج آیت پڑھی گئی 75 نمبر کی، 75 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، چوز کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ان لوگوں کو جن کے ذریعے اپنی وحی پہنچائی جائے۔ گویا چوزن پیپل ہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ حتیٰ کہ جو فرشتہ لا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے فرشتوں کے درمیان۔ ہر فرشتے کا یہ کام نہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں وہی، اسی لیے ان کو الروح الامین کہا جاتا ہے۔ امین کے معنی امانت دار، اور روح کو کہتے ہیں جس سے زندگی ملتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام لایا کرتے ہیں تمام نبیوں پر، وہی لے کر تمام نبیوں پر آئے ہیں۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے یہ بات بیان کی
جس میں یہ فرمایا سب سے پہلے یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، پتھر پر کوئی آدمی لوہے کی زنجیر کھینچے، اس میں جیسی آواز پیدا ہوتی ہے کھنک کی، ایسی آواز کے ذریعے وحی آتی ہے میرے دل پر، اور یہ اشد الوحی، یہ سب سے سخت وحی ہوتی تھی۔ دوسرے طریقے میں لکھا ہے، فرمایا کہ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وحی عطا فرماتے، اور اس موقع پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے مسجد نبوی میں نے دیکھا دراز سے دروازے کے درمیان، جب دروازہ لکڑی کا بنتا ہے تو بیچ میں تھوڑی سی پھٹن رہ جاتی ہے، کہا میں اس سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ وہ دحیہ کلبی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل تھے جو آپ کے پاس آئے تھے، جن سے آپ باتیں کر رہے تھے۔ سورہ انعام کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس واللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف منتخب کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہاں اس کی رسالت کو رکھنا ہے، رسول کسے بنانا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ زیادہ عبادتیں کر کے انسان ولی تو بن سکتا ہے، رسول نہیں بن سکتا۔ رسول یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، کس کو رسول بنایا جائے یہ اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹنے والے ہیں۔ سامنے کا مطلب جو ان کے سامنے حاضر ہے یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو پیچھے مطلب جو ہو چکے پاسٹ میں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، واسجدوا واعبدوا ربکم، اور رب کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سجدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت پر سجدہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رکوع کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور سجدے کا بھی حکم دیا گیا، اور جہاں رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں وہاں نماز مراد ہوتی ہے، یہ سجدہ مراد نہیں جس پر سجدہ تلاوت کی جاتی۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ مریم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے رب کی عبادت کرتی رہو، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ یہاں پر کسی کے نزدیک بھی سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو جس طرح وہاں پر سجدہ تلاوت نہیں ہے کیونکہ رکوع سجدہ کا ذکر ہے، یہاں پر بھی سیم رکوع و سجدہ ایک ساتھ ذکر کیا گیا، نماز مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت پیش کرتے ہیں اپنے مسلک کے لیے، کہتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے فضلت سورۃ الحج بسجدتین، کہ سورہ حج کو ایک اعتبار سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے جو راوی ہیں ان میں کلام کیا گیا ہے،
مطلب یہ ہے کہ اس کی اسناد، اس کی چین یہ اوتھنٹک اور مضبوط نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ نہیں کرتے۔ حفاظ کرام جو تراویح پڑھاتے ہیں یا ائمہ کرام جو نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز میں پیچھے مقتدیوں کے اندر بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی وہ مسلک کا بھی شامل ہو جن کے یہاں سجدہ ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں پر رکوع کر لے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھے اور وہاں سجدہ نہ کرے، رکوع کر لے، تو پھر رکوع کے بعد تو سجدہ آنا ہی ہے، تو اس صورت میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم اتنا کر لے کہ یہاں آ کر رکوع کر لے، اور اس کے بعد جب کھڑا ہو دوسری رکعت میں تو وجاہدوا سے شروع کر دے۔ تو ٹوٹل 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں۔ جس سجدے کے بارے میں یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی 14 بنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سجدے کو یہاں مانتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جہاں پر سورہ صاد میں جو ذکر آیا ہے، وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں سجدہ نہیں ہے۔ تو ہوتے دونوں کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ اور ایک عمل بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کہ اگر کوئی شخص اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہے، کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص مسئلہ آ گیا ہے اور وہ دعا قبول کروانی ہے، تو رات کے وقت جہاں جہاں سجدہ تلاوت کی آیتیں ہیں قرآن میں، سب جگہ ایک نشانی لگا کر رکھ دے، مارک لگا دے۔ پہلے ایک آیت پڑھے جو سورہ توبہ کے آخر میں ہے، سورہ اعراف کے آخر میں ہے، 9ویں پارے میں، اس آیت کے پڑھنے کے بعد سجدہ کر لے، ایک سجدہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس میں پھر بیٹھ جائے، پھر دوسری آیت جو ہے وہ پڑھے، پھر سجدہ کرے، پھر تیسری آیت سجدے کی وہ پڑھے، اس طرح 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کر کے اس کے بعد جو دعا کرے گا انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اعنی بکثرت السجود، میری مدد کر کثرت سجود کے ذریعے، زیادہ نمازیں پڑھ، زیادہ سجدے کر، لمبے سجدے کر۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو امید ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ یعنی جس مقام مرتبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرتبے پر وہ رہنا چاہتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے معاملے میں مجاہدہ کرو، حق کا جہادی، جیسے وہ جہاد کا حق ہے۔ جہاد کے معنی ہوتے ہیں اسٹرگل کرنا، پوری کوشش صرف کرنا کسی معاملے میں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس سے جو دشمن شیطان اندر ہے اس نفس سے مقابلہ کیا جائے۔ اور دلیل کے طور پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، ایک غزوے سے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، قدمتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ یعنی وہ تم نے جو جہاد کیا وہ چھوٹا تھا، اور یہاں رہتے ہوئے لوکل مقامی طور پر اللہ کے احکام کو پورا کرنا، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں
اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو یہ سدرہ منتہا ہے وہ کس قسم کا درخت ہے، اور یہ حضور سدرہ منتہا سے آگے گئے تھے، اور کیا جو روح ہے ایسی کوئی اپنی کوئی شکل ہے یا صرف وہ ایک کچھ بھی نہیں ہے؟ بس میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور بس میں کل بڑی کچھ پریشان ہوں، پریشانی کا بیمار رہتی ہوں، بس بیٹا بھی صحیح طرح بہیو نہیں کرتا، تو کوئی مجھے وظیفہ بتا جائے۔ آپ نے میں سود کوثر کا وظیفہ بتایا تھا۔ اچھا، پڑھتی ہیں آپ؟ جی میں کرتی ہوں۔ تو کیا سود کوثر پڑھنے سے قیامت والے دن حضور کے ساتھ ہم حوض پہ ہوں گے، اور دن میں کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ Qadi Sahab, I just wanted to ask two questions. One question, because it's the month of Rajab کا مہینہ ہے، جی، اس میں روزہ رکھنا چاہیے 27 ٹھیک ہے وہ دن پر، اور ایک اور سوال تھا کہ ویسے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی تسبیحات کوئی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی اوکے، السلام علیکم۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، وہ مکان کے لیے میں نے پچھلے ہفتے فون کیا تھا، وہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ کیا مکان؟ کیا مکان کے سیل کرنا ہے نا؟ اچھا، سیل کرنے کے لیے۔ ہاں، تو اس کے لیے کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ میرے خیال سے حج، سورہ حج کی۔ جی جی، میں انشاءاللہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ سنتے رہیں پروگرام۔ جی جی جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری فریاد ہے کہ میں نے نا اپنے بھائی کو جی جی، آپ میری طرف سے بات کریں، ٹی وی کی آواز بند جی کریں۔ اچھا جی، میں نے نا اپنے بھائی، چھوٹا میرا فوت ہو چکا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے خواب میں کہ وہ نا بالکل ننگا زمین پر پڑا ہوا ہے، اللہ اور دیکھیے، اوپر کالا۔ ویسے خواب کا ذکر آپ کر رہی ہیں، خواب وینسڈے ہوتے ہیں، تو آپ نے کل فون نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ دوبارہ جب خواب کے پروگرام ہوں گے جب ذکر کرنا۔ جی، ہماری بہن کا یہ سوال تھا، سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا ہے سدرۃ المنتہا کس قسم کا درخت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نجم کے اندر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سدرے کو ڈھانپ لیا تھا جس نے بھی ڈھانپ لیا تھا، ایک عجیب قسم کا نور تھا اس بیری کے درخت پر، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت۔ اسی صورت میں آگے ان الی ربک المنتہا، سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پر تمام لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، حد انتہا ہے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ آگے جا سکے۔ جبرائیل نے بھی وہاں پہنچ کر یہ کہہ دیا اگر یہ اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اب میں آگے بڑھ گیا تجلی الہی کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں جا سکتا یہاں پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، فضیلت، اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت اور مقام ہے۔ باقی یہ کہ حقیقت میں وہ کیسا ہے، دیکھیے بیری کا درخت جس طرح قرآن مجید میں ہے، بائبل کے اندر بھی اس طرح کے درخت کا ذکر ہے جنت کی نعمتوں میں، تو اس کا مطلب کوئی خاص درخت ہے۔ اور محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی چیک پوسٹ ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے بعد صرف وہی شخص جا سکتا ہے
جو صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی خاص لوگ ہوں گے وہی جا سکتے ہیں، عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس تمام کائنات کے بعد وہ جو ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کا بھی اینڈ ہے، فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہیں پر جا کر رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ اس سے آگے گئے، اور آپ کا یہ سفر جسمانی تھا، فزیکل آپ گئے تھے، اس لیے کہ معراج کا یہ سفر ہے، اور معراج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی جسمانی کرائی گئی تھی۔ اگر روحانی معراج ہوتی تو پھر سوال ہی نہ ہوتا، یعنی کافر اس پر سوال نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں رات میں خواب دیکھتے ہیں عمرہ کر کے آ رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، کوئی انڈیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش جا رہا ہے۔ کیوں؟ خواب میں تو کوئی شخص کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اس پر کوئی سوال ہی نہ ہوتا، اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے جو بیان کیا ہے وہ جسمانی، اور کافر بھی مشرک بھی جو سمجھے ہیں وہ جسمانی، اسی لیے تردید کر رہے ہیں، اسی لیے انکار کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی ہے۔ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس عبد سے مراد جسمانی آپ کی شخصیت مراد ہے۔ دوسرا آپ نے یہ بتایا بیمار رہتی ہیں، حق تعالی شانہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جہاں تک سورہ کوثر پڑھنے کے فائدے ہیں، آپ کو جس مقصد سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس کی آخری آیت ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن، آپ کا دشمن وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت کا خاص تعلق ہے آپ کی بیماری کے لیے، اور جو بھی بد اخلاقی ہے، آپ کے بیٹے نہیں مانتے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے ہے یہ۔ باقی کوثر کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس صورت کے اندر سورہ کوثر میں حوض کوثر کا ذکر آیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بعض روایتوں میں ابراہیم ملتا ہے، بعض میں طیب ہے، طاہر ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اوہو ان کے تو بیٹے تو ہیں نہیں، اور بیٹیوں سے کیا نسل چلتی ہے، کچھ عرصے کے بعد لوگ ان کو بھول جائیں گے، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین خوشخبری عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر، بے انتہا بھلائیاں اور حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کی یہ نہر ہے جس کی ایک برانچ وادی محشر میں بھی ہوگی، اور فرمایا اس کے اوپر جو کپس رکھے ہوئے ہیں اس کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی دوبارہ۔ ناظرین کرام، اچھا ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ دوسرا، رجب کے روزے کے بارے میں ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا، 27ویں کا روزہ جو رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہر مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے روزے رکھے ہیں، 13th، 14th اور 15th اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا آپ نے، تو یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ ہفتے میں آپ نے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ باقی یہ کہ 27 کو خاص طور پر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نفل کی نیت سے رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن کچھ لوگ اس کو کوئی خاص فضیلت بتاتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اس طرح کی فضائل کے لیے کوئی مستند حدیث چاہیے، اور وہ حدیث اس روزے کے بارے میں نہیں ملتی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے جی کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جی اور اس کی جو جائیداد ہے وہ بڑے بھائی کے پاس ہے سر، اچھا تو اگر وہ
اور انہوں نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ کیا ہے ماں کے پاس کیا باپ کی چیزیں ہیں, کبھی نہیں بتایا. اور جب انتقال ہو گیا تو اس کو جو بانٹنا ہے تو کافی دن ہو گئے, تو جب ڈیمانڈ کیا گیا تو انہوں نے بتایا نہیں, لیکن کچھ اماؤنٹ بھیج دیا ایسے ہی. تو یہ صحیح ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم لوگ کو کچھ پتا نہیں کہ کیا جمع ہے تھا, کیا باپ کی پراپرٹی تھی, زمین تھی. کتنے بھائی بہن ہیں آپ؟ جی ہم لوگ 6 بھائی بہن ہیں. کتنے بھائی اور کتنے بہن؟ 4 بھائی 2 بہنیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے دے دیا بیٹیوں کو ایک حصہ, اور لیکن کچھ نہیں, تھوڑی اماؤنٹ جو ہے بھیج دیا, اس کے بعد خاموش ہو گئے. تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالت؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا, خدا. السلام علیکم. ہمارے بھائی کا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی خاص ذکر. دیکھیے, اللہ کو یاد کرنا ہر وقت ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں لکھا ہے, کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہر وقت کیسے ذکر ہو, اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے, جتنی دعائیں ہیں روز کے ہم جو کام کرتے ہیں ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس طرح اس کو روٹین بنائیں کہ اس دعا کو آپ ہر اس امر پر کریں. جیسے صبح میں اٹھنے کی دعا ہے, یاد کر لیں آپ, روزانہ اٹھ کر یہ دعا پڑھیں. ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے کی دعا ہے, نکلنے کے بعد کی دعا ہے, یہ دعا پڑھیں. کھانے سے پہلے کی دعا ہے, کھانے کے بعد کی دعا ہے, یہ دعا پڑھیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے, نکلتے وقت کی. اسی طرح گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے, ہر چیز کی دعائیں ہیں. اگر آپ ان دعاؤں کو اپنے عمل میں لے آئیں گے تو ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا. باقی فارغ وقت میں اللہ کا اسم ذات اللہ اللہ یہ کہیں, یا کوئی خاص آپ کا مقصد ہے, جیسے کسی کی طبیعت بہت سخت ہوتی ہے تو یا رحمان و یا رحیم یہ کہیں, اس کی وجہ سے طبیعت نرم ہوگی. اپنا کوئی خاص مسئلہ رکا ہوا ہے, یا لطیف و یا ودود یہ پڑھیں. مطلب یہ کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام چوز کر لیں, اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, حدیث میں آتا ہے جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا, صرف موت کی رکاوٹ ہے. جب یہ مرا فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کلمے کی بڑی فضیلت آئی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, 2 کلمے زبان پر بڑے آسان, میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھتے رہیں. درود شریف بہت پسندیدہ ہے اللہ کو. استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا شارٹ میں استغفر اللہ. تو اس طرح اللہ بھی یاد رہیں گے اور ہمارے کام بھی آسان ہو جائیں گے. ہمارے بھائی نے فون کیا تھا ان کے مکان کے سیل کرنے کے لیے. دیکھیے سورہ حج کی ایک آیت ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کو خود بھی پڑھیں اور اس گھر میں لکھ کر لگا بھی دیں, تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کا یہ مکان سیل ہو جائے گا اور اچھے داموں میں سیل ہوگا. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا میں یاد آپ نے مجھے بتایا تھا جس میں میں نے تھوڑی بولنے کی پرابلم ہے. جی جی, رب اشرح لی صدری. ہاں جی, بھیا لیکن پڑھتی تو ہوں, لیکن نا اتنا پڑھا نہیں جاتا. جب میں پڑھتی نہیں تو مجھے سکون نہیں ملتا, لیکن ہے نا جب بھی پھر میں کھجور کی جو گٹھلی نہیں وہ منہ میں رکھ کے اپنی نماز تک قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں. جب بھی وہ منہ میں رکھتی ہوں تو پھر میرے دانت بند نہیں ہوتے. جب بھی نہیں رکھتی ہوں پھر دانت بند ہو کے تو میرے نیچے والا بول کٹ ہو جاتا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, یہ بتاتے ہیں. تو کھجور میں ایسا نماز پڑھ سکتی ہوں یا قرآن پاک؟ ہاں, تو اس میں آپ جب کھجور کی گٹھلی رکھتی ہیں تو آسانی ہوتی ہے. ہاں جی, پھر دانت اتنے بند نہیں ہوتے, پھر جو نیچے والا بلف وہ اتنا زخمی نہیں ہوتا بھیا, پھر بعد میں تکلیف بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. پلیز, السلام علیکم. اللہ. ہماری ایک بہن کا جائیداد کا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا. دیکھیے, والد صاحب کے انتقال کے بعد جس بھائی کے پاس وہ مال تھا, جائیداد کے ذمہ دار تھے, وہ سب سے زیادہ رسپانسیبل ہیں, ذمہ دار ہیں کہ وہ والد صاحب کی جائیداد کو تقسیم کریں.
اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں بہنوں کا حقوق یا بھائیوں کا حق جو ان کا حق ریئل میں ہونا چاہیے تو وہ گنہگار ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ وراثت کا حق ایسا حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا ہے وہاں بہت تاکید کے ساتھ یہ لفظ شروع میں فرمایا، یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اور آیت ختم ہو رہی ہے تو فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں اور مرتے وقت کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھر کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی وصیت کر دی کہ وارثوں کو مال نہیں ملا تو اس کی وجہ سے وہ مرنے والا جہنم کا مستحق ہوا۔ خیر اس کیس میں والد صاحب تو ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو بڑا بھائی ہے یہ ذمہ دار ہے۔ شرعی اعتبار سے 4 بھائی اور 2 بہنیں جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو جتنا مال ہے اس کو 10 حصے کیے جائیں، 10 شیئر بنائے جائیں، 1 شیئر بہن کو اور 2 شیئر بھائی کو ملیں گے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، اگر 1,00,000 پاؤنڈ ہے، 100,000 پاؤنڈ ہے تو 10,000 ہزار کا ایک شیئر بنے گا، اور ایک 10,000 بہن کو، دوسرے 10,000 بہن کو، اور باقی چاروں بھائیوں کو 20,000 ملیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر بھیجا ہے اماؤنٹ تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورا حق نہیں دیا۔ اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جس نے وارثوں کو حق نہیں دیا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، چاہے وہ فگر کے اعتبار سے کتنا زیادہ کما لے، برکت نہیں ہوتی اس کے مال میں، کیونکہ دوسروں کا حق لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ہماری بہن نے یہ سوال کیا کہ ان کے بولنے میں تکلیف ہے، پڑھنے میں تکلیف ہے، تو اگر وہ کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کر پڑھیں تو اگر کھجور کی گٹھلی ایسی ہے جو سادی ہے، اس کے اوپر کوئی کھجور وغیرہ نہیں ہے تو آپ رکھ سکتی ہیں، جس طرح بناوٹی دانت رکھے جاتے ہیں جو ایکسٹرا چیز ہے لیکن اس کا کوئی مزہ وغیرہ نہیں آتا، تو اسی طرح اگر آپ کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے پڑھ سکتی ہیں، آسانی ہے اس میں، تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کرنا ایک، جی بولو۔ میرا خامد فوت ہو گیا سی، انہوں نے کیا سی کہ جنے اس سے تھوڑے جے بنڈی سے آنے سے تھوڑے مرنے تھی بعد جڑا نا بچوں نو حصہ دینا، سارے نو ول بنا جانا، تے اس نا مطلب ٹھیک آ جا کس طرح آ، یہ میں پوچھنا سی۔ کتنے بچے ہیں؟ بچے ماڑے 6، بیٹے کتنے ہیں؟ کچھ تھوڑی جی زمین وغیرہ پاکستان جڑی ہے 3 بچیاں کی ادھر دیئے، تے 3 بچیاں کٹھا دیتا۔ نہیں، لڑکے اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ لڑکیاں 2 تا 4 لڑکیاں ہی تا 2 لڑکے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ بتایا کہ میں اگے جائیداد نہیں دیواں تو ٹھیک ہے، جا میں موقع نے سے جو مرنے تھی بات تو جڑیا نا طرح کری، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بتا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ وہ آپ کو ذمہ داری دے کر گئے ہیں، اور ان کی میراث میں ان کی جتنی پراپرٹی ہوگی یا جو کچھ کیش انہوں نے چھوڑا اس میں جو حصے بنائے جائیں گے، اگر ان کے ماں باپ زندہ، یہ میں نے نہیں پوچھا، صرف آپ نے اپنا اور بیٹے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا حصہ جو بنتا ہے وہ 8واں حصہ، مطلب یہ کہ اگر 100,000 ہے تو 12,500 یہ آپ کا حق ہے اس میں، اور باقی جو ہے 87,500 جو ہے اس کے اندر 8 حصے کیے جائیں گے۔ 8 حصے نیرلی 11,000 کا ایک حصہ بن رہا ہے، تو اس 11,000 میں سے ایک 11,000 بیٹی کو، دوسرے 11,000 بیٹی کو، اور باقی جو بیٹے ہیں
2 बेटे, उनको 22,000, दूसरे बेटे को भी 22,000 मिलेंगे। तो इस तरह से तकसीम किया जाएगा। 4 लड़कियां हैं तो तकरीबन 44,000 उनमें तकसीम हो जाएगा, और 2 बेटे हैं उनमें 44,000 तकसीम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अभी से ये दे देती हैं तो ये आपके हक़ में बेहतर है। किसी एक बेटे के साथ आप रह जाएं, बाकी जो है आपके शौहर की प्रॉपर्टी ये सब दे दी जाए, ताकि उनकी रूह को सुकून मिल जाए और उनका जो ज़िम्मेदारी आपको उन्होंने दी थी वो पूरी हो जाए। मीरास का मसला ये होता है कि अल्लाह ताला ने मरने वाले के साथ जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको वारिस बनाया है। इसमें यह ना देखा जाए कि फ़लाँ वारिस तो सेट वेल ऑफ है, बहुत अच्छा है, उसको ज़रूरत नहीं है, बहुत मालदार है। हाँ, जो दूसरा एक बेटा है वो बहुत कमज़ोर है, उसको ज़रूरत है, उसको दे दिया